سعد بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، سب ان کو بھائی جان کہتے۔ جب ان کی شادی ہوئی اور سریا ان کی دلہن بن کر آئی تو وہ محلے بھر کی بھابھی مشہور ہو گئی۔ سریا بھابھی یوں تو بہت اچھی اور اخلاق والی تھی، لیکن کچھ کاہل سی تھی۔ گھر کے کام کاج کو ایک بڑا مارکا سمجھتی تھی۔ سعد بھائی نے ایک جز وقتی ملازمہ رکھ دی جو کافی کام نمٹا جاتی تھی۔ بھابھی پھر بھی ہائے ہائے کرتی کہ یا اللہ، اس گھر میں کام کرتے کرتے مری جاتی ہوں۔ میکے میں امی اور بہنیں سارا کام کرتی تھی، میں تو ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ سعد بھائی نرم خو اور اعلیٰ ظرف قسم کے انسان تھے۔ وہ آفس سے تھکے ہارے آتے تو بیوی کی آہ و زاری سن کر اپنے کام خود کر لیتے۔ اس پر یہ جگت بھابھی اور بھی سر چڑھ گئی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد 2 بچوں سے نواز دیا تو بچوں کی پرورش ان کی مشکل ترین ذمہ داری بن گئی۔ ان کی دیکھ بھال سے وہ گھبرا اٹھیں اور گھر تو ایک طرف خود اپنے سراپا سے بے نیاز نظر آنے لگی۔ کبھی بیٹا بیمار تو کبھی بیٹی کو بخار ہے۔ تمام وقت ان سے بچوں کے چھوٹے موٹے کام ہی ختم نہ ہو پاتے تھے۔ کسی کے گھر آنا جانا، ملنا ملانا سب ختم کر دیا، بس بچوں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ انہی دنوں سعد بھائی کے چھوٹے بھائی بھابھی کا کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ صرف ایک ننھا بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس خوش نصیب بچے کی بد نصیبی کے ماں باپ دونوں کا سایہ نہ رہا۔ قریبی عزیز سعد بھائی ہی تھے جو اس کے وارث تھے۔ وہ یتیم بھتیجے کو گھر لے آئے اور بیوی کی گود میں دے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے اب 3 نعمتیں ہم کو سونپ دی ہیں۔ اس یتیم بچے کو بھی ہم نے پالنا ہے، تم اس کا خیال ایک ماں کی طرح کرنا اور اس کو ممتا کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے یتیم بھتیجے کی پرورش بھی اسی طرح پیار سے کرو گی جس طرح اپنے بچوں کی کر رہی ہو۔ سریا بھابھی سے تو اپنے بچے ٹھیک طرح نہ سنبھلتے تھے، وہ دیور کا بچہ کیسے پالتی بھلا؟ چلا کر بچے کو پیچھے کر دیا کہ وہ شوہر کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ نہیں سعد، یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں نہیں پال سکتی کسی دوسرے کا بچہ۔ راتوں کو اٹھنا اور جاگنا کوئی آسان کام ہے؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ سعد بھائی کو بیوی سے یوں ٹکے سے جواب کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ بیوی کا منہ تکنے لگے۔ سمجھایا کہ یہ پرایا نہیں، میرا اپنا خون ہے، مگر سریا کسی صورت بھی بچے کو گود لینے پر راضی نہ ہوئی۔ چونکہ خاندان بھر میں بچے کو پالنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا سعد صاحب کو اپنا ننھا بھتیجا لاوارث بچوں کے ایک ادارے کے سپرد کرنا پڑا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو دکھ بھی بہت ہوا، کیونکہ تایا کے ہوتے بچہ لاوارث نہیں ہوتا، مگر مجبوری تھی۔ حالانکہ انہوں نے کئی دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ذکر کیا تھا، مگر اس طفل معصوم کو کوئی بھی لینے کو آمادہ نہ ہوا۔ 3 ماہ گزر گئے، عید سر پر آ گئی۔ سریا بھابھی نے بڑے ذوق و شوق اور پیار سے اپنے بچوں کے کپڑے سلوائے اور ان کے لیے خریداری کی، جوتے لیے، حالانکہ سب کچھ خریدا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی دیور کے بچے کا خیال نہ آیا۔ آج اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس پھول بدن کے لیے بھی خوبصورت لباس کا اہتمام کیا جاتا۔ اپنے بچوں کو نئے لباس میں دیکھ کر سعد بھائی کو اس بات کا بہت ملال ہوا کہ وہ اپنے گھر میں اپنا یتیم بھتیجا نہیں لا سکتے۔ عید کے روز بھابھی نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، نئے کپڑے جوتے پہنائے اور پھر ان کو ساتھ لے کر اپنے میکے عید ملنے چلی گئی۔ وہاں وہ باتوں میں ایسی مشغول ہوئی کہ بچوں سے توجہ ہٹ گئی اور 4 سال کا بیٹا چھت پر چلا گیا۔ وہاں وہ ایک چھوٹی سی دیوار پر چڑھ گیا اور توازن برقرار نہ رکھ سکنے کے باعث بلندی سے نیچے گر گیا۔ بھابھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے معصوم لختے جگر کو بنا سنوار کر عید ملنے آئی تھی، اس کی ننھی سی لاش پر گری دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ بلندی سے گرتے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کئی ماہ تک سریا بھابھی اس صدمے سے نہ ڈال رہی۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، سوکھ کر کانٹا ہو گئی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے اور روتے روتے آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے۔ پاس پڑوس کی عورتیں دل جوئی کو آتی، ماں اور بہنیں ان کو یہ مشیت عزتی پر صبر تلقین کرتی، مگر یہ کسی بت کی مانند خاموش بیٹھی خلاؤں میں گورتی رہتی تھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہونے لگا۔ میاں نے بھی بہت سمجھایا کہ خدا کی یہی مرضی تھی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان بچوں کا نعم البدل مزید اولاد کی صورت دیں گے۔ خدا خدا کر کے صبر آیا تو 2 لقمہ کھانے لگی۔ سارے دن میں 1-2 بار چند گھونٹ پانی کے بھی حلق میں اترنے لگے۔ دل نے غم کو بلایا تو نہیں مگر اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب یہ لبریز جام کی طرح چھلکتا نہ تھا مگر دل میں درد ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن صبح وہ اٹھ گئی، سوچا بہت دنوں سے فیصل کے غم میں ڈوبی ہوں اور جو میری بچی زندہ سلامت ہے اس سے غفلت برت رہی ہوں۔ وہ بیچاری سارا دن سہمی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، اسے نہلانے دلانے کا خیال بھی کئی دنوں بعد آتا ہے۔ صورت اس کی یتیم بچوں کے جیسی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ماریا کی طرف دیکھا، بچی کتنی میلی ہو رہی ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ سوچ کر بابی نے ماریا کو نہلا دلا کر کپڑے پہنائے اور جوتے پہنانے لگی۔ ابھی ایک پاؤں میں جوتا پہنا کر دوسرے میں بچی نے پاؤں ڈالا ہی تھا کہ وہ رونے لگی۔ وہ پاؤں جوتے میں ڈالنے لگتی تو بچی خوف سے رونے لگتی اور جھٹکے سے پاؤں باہر نکال لیتی۔ بابی کو تبھی غصہ آ گیا کہ یہ کیا تماشا کر رہی ہے۔ اسے ڈانٹ کر پاؤں پکڑا اور زبردستی گھسیٹ کر جوتا پہنایا اور اسے وہیں چیختا چلاتا چھوڑ کر اس کا ربن اور کنگا لینے کمرے میں چلی گئی۔ جب ماریا کی چیخیں بلند ہو گئیں تو وہ باہر بھاگی کہ دیکھوں آخر بات کیا ہے جو اتنا بلک بلک کر رو رہی ہے۔ دیکھا کہ زمین پر گری زور زور سے ٹانگیں چلا رہی ہے۔ اب بھی بابی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات ہے اور ان کی بیٹی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، مگر ماریا کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے، اس کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ ڈاکٹر تک پہنچتے بچی ہلکان ہو گئی، اس کی ٹانگ نیلی پڑ گئی، وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے ٹیبل پر لٹایا، ہلایا جلایا اور جوتے اتارے تو پتہ چلا کہ جوتے کے اندر کالا بچھو تھا جس نے ماریا کو 3-4 بار ڈنک مارا، مگر ثریا بابی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ڈاکٹر نے جوتا جھٹکا تو بچھو فرش پر گر گیا۔ یہ انتہائی زہریلا تھا جس کا زہر ماریا کے بدن میں پھیل چکا تھا، وہ جان پر نہ ہو سکی۔ یوں بابی بیچاری کی ہری بری گود اجڑ گئی، وہ نیم پاگل سی ہو گئی، حواس کھو بیٹھی۔ یکے بعد دیگرے 2 جان لیوا حادثوں نے ان سے زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ سبھی کہتے تھے اس بیچاری پر یہ افتاد کیوں کر ٹوٹی، مگر اس سوال کا جواب کس کے پاس تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں وہی جانے۔ سعد بھائی نے بیوی کی دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وہ اس المیہ کے بعد نارمل نہ ہو سکی۔ ہر وقت اپنے گڈے اور گڑیا کو یاد کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی جیسے وہ زندہ ہو اور ان کے سامنے بیٹھے ہوں۔ ان کے کپڑے دھو کر استری کر کے رکھتی تھی، ان کے کھانے کے برتن، کھلونے، ان کی ہر شے سنبھالی ہوئی تھی۔ جب سوتی تو اپنے ایک جانب گڑیا اور دوسری جانب گڈا لٹا لیتی اور جب تک آنکھ نہ لگ جاتی ان کو بینچ کر پیار کرتی اور ان سے باتیں کرتی۔ ماہر نفسیات سے بہت علاج کروایا مگر ان کے دل کا زخم ہرا ہی رہا۔ اپنے طور پر ایک روز سعد بھائی یتیم خانے سے اپنا بھتیجا بھی لے کر آئے کہ شاید اس بچے سے دل بہل جائے اور ان کی پیاسی ممتا کو سکون مل جائے، مگر اسے دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے چلانے لگی جیسے کسی نے ان کے دل کے زخم کو چھیل دیا ہو۔ ان کو اپنے بچے اور زیادہ شدت سے یاد آنے لگے۔ یہ بد نصیب بچہ ان کے غم کا مداوا نہ بن سکا اور سعد بھائی یہ سوچ کر بچے کو واپس لے گئے کہ کہیں انہیں دورہ پڑ جائے تو اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا خبر ان کو اب یہ خیال آتا ہو کہ اس بچے کو میں نے دتکارا تھا، گھر میں نہیں رہنے دیا تھا، تو اسی کارن میرے بچے بھی میرے پاس نہیں رہے۔ انسان اپنے حواس کھو دے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ کیا حرکت کر بیٹھے، کیونکہ بابی کا دماغی توازن تو صحیح رہا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے بعد اولاد دے دیتا تو شاید سنبھل جاتی، اللہ کی مرضی کہ پھر اولاد کی خوشی بھی نہ ملی۔ آج تک بابی کھوئی رہتی ہیں، دوسروں کے بچوں کو تکتی ہیں تو خود سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور ہر وقت ایک گڑیا اور ایک بڈھا اپنے پاس رکھتی ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔